السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ ریلیز کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ان کو استھما کی پرابلم ہے اور دیگر کچھ اور بھی پریشانیاں ہیں، ان کو میڈیکل ایشوز ہیں، جس پہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی ان کو ابھی انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی اور عدالت نے ایک بڑا جو اہم فیصلہ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل صاحب کے وکیل اور ان کے دوست ان کو مل سکتے ہیں، لیکن اس تمام پروسیجر میں احتیاط جو ہے وہ پولیس نے رکھنی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے آج فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے ایک سیمینار جو کہ پی ٹی آئی نے آرگنائز کیا تھا، اس میں تقریر کی۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب جب ہم حکومت میں آئے تو ہمارے تو بنائے ہوئے کیسز نہیں تھے، مجھے تو ایک حساس ادارہ باقاعدہ آ کے پروفز دکھاتا تھا کہ جی دیکھیں ان کے خلاف، یعنی کہ شریف خاندان کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے اہم کیسز ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نیب تو آزاد تھی، نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھی اور جو ہم نے کیسز بنائے وہ بھی نہیں چل سکے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ میں جو ہے یا ان کے اوپر کوئی فریش کیسز بنائے تھے اور یا ان کو جو ہے لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا سکے۔ لیکن واضح طور پر انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں سست ہو جاتی تھیں اور چلتی نہیں تھیں اور کن کے کہنے پر چلتی تھیں، ایکسیلریٹر کس کے پاؤں میں تھا، نیب کا کہاں سے چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اب آج انہوں نے اس طرح کی بات ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھیں۔ اور پھر میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو جتنا بھی کوئی پروگرامز بند ہوئے یا کسی اینکر کو ہٹایا گیا تو وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آزادی رائے کمز ود دا رسپانسبلٹی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے مجھے اپنے کیس میں ریلیف نہیں ملا۔ انہوں نے ذکر کیا ایک بہت بڑے صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کہ ان کے خلاف انہوں نے کیس کیا تھا لیکن ان کو بھی اس میں ریلیف نہیں ملا۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ پھر عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا۔ صحافی وہاں پہ تھے، انہوں نے بھی کہا، تقریریں کی اور یہی قدغن لگانے کے اوپر اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی ارشد شریف کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ بالکل آزاد رائے رکھتا تھا، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، وہ جو صحیح سمجھتا تھا وہ کرتا تھا، اس کو بھی ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ پھر ARY چینل کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا کیا قصور تھا، اگر شہباز گل نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اس کے خلاف کیس چلائیں، اس کے خلاف معاملات، قانونی معاملات لے کر آگے چلیں، لیکن چینل بند کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے جو دیگر لوگ، تمام سیاسی جو لیڈرز ہیں، ان کے بھی انہوں نے نام لیے کہ انہوں نے بھی تو اس سے بڑھ چڑھ کر باتیں کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایسے کیس نہیں بنے، تو شہباز گل کے خلاف اتنا زیادہ سخت کیس کیوں بنایا۔ الٹیمیٹلی انہوں نے یہی کہا کہ بیسکلی اس کیس کی آڑ میں جو بھی وہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کیا کھاتا ہوں، یعنی کہ عمران خان کیا کھاتے ہیں، عمران خان صاحب کس کس سے ملتے ہیں، کس سے ملاقاتیں ہوئی اندھیروں میں یا چھپ چھپا کے، تو وہ ایک کوئی چیز بلڈ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور پھر انہوں نے آج واضح طور پر ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشی استحکام آئے تو اس کا ایک واحد حل ہے سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام کا واحد حل یہ ہے کہ سیاسی استحکام صرف اور صرف ایک آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا اور ملک میں بہتری آئے گی۔ اور پھر انہوں نے آج ایک دفعہ پھر اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جو کہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ ان کا ڈائریکٹ جو بھی ہے ادارہ اس کا نام لیں۔ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر یہ کہا کہ جناب کہ اب بھی وقت ہے اپنی پالیسیز کی نظر ثانی کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے، ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نااہل یا اہل بھی ثابت ہوتے ہیں تو وہ معاملہ تو عدالتی ہے۔
تو اس میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے شہلا رضا صاحبہ نے، سینئر رہنما پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا ویٹ کر رہے ہیں. پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو آج بات کی وہ سن لیں. جی، مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ان چوروں کے نیچے اپنی زندگی گزاروں. اور پھر انہوں نے وہی بات کی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن اور صرف الیکشن، آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. شہلا رضا صاحبہ، انہوں نے آج پھر بات وہی کی کہ جی ابھی بھی میں کہتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنی پالیسیز کو کی نظر ثانی کریں. معاملات آپ حکومت، وفاقی حکومت میں آپ لوگ ہیں اور پی ایم ایل این ہے، عمران خان صاحب کے پاس پنجاب ہے، کے پی ہے اور جی بی بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ان کے پاس ہے. معاملات تو اب جو بھی بننے جا رہے ہیں، چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو، چاہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے ہو، ایف آئی اے انویسٹیگیشنز کرے گی، یہ معاملات تو جانے ہیں عدالت میں. تو اس میں ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ واحد حل ان تمام مسائل کا فوری انتخابات ہیں، اور دوسرا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. اچھا، بہت شکریہ ضمیر. دیکھیے، جو آپ نے بات یہیں سے شروع کی کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز تبدیل کریں، تو اب یہاں پہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارے پاس تھرڈ طور پر عمران تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ دو کو ہم لے کر آئیں تو ہم نے ان کو پھر لائے. تو پھر وہ جو کہا جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ سب ایک پیج پہ ہیں اور سب ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ کا بدترین الیکشن 2018 کا الیکشن قرار پایا اور جس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا. اور جب اس کی ریکاؤنٹنگ بھی ہوئی کچھ سیٹس پہ جس میں فہمیدہ مرزا ہیں، فیصل صالح حیات ہیں، حکیم بلوچ اور دوسرے، تو وہ اس وقت بند کر دی گئیں جب جو رزلٹ تھا وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہو رہا تھا. تو ایسا فاشزم ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے دن سب کے پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے سوائے پی ٹی آئی کے. تو یہ پالیسی وہ یہ چاہتے ہیں اور تو کوئی پالیسی ہو نہیں سکتی. اور رہی بات یہ کہ مشرف سے بھی ان کی بنی نہیں تھی کیونکہ یہ 100 سیٹیں چاہتے تھے، وہ انہیں کم دینا چاہتے تھے. اور ساری بات آپ کے سامنے ہے، مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا جس کو انہوں نے آج تک چیلنج نہیں کیا. پھر انہوں نے اب یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ امریکہ میں یہ اپنی کس طرح سے غلامانہ ان کی سوچ تھی کہ جب یہ مل کر آئے ٹرمپ سے تو انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ جیت لیا اور کشمیر کی پالیسی اس کا جو ہے پیشکش قبول کر لی، وہ تو بھارت میں چیخم دھاڑ پڑی. اور پھر 2021 جون میں اور پھر 22 میں انہوں نے امریکنز کمپنیاں پکڑی اور اسی مارچ میں 2022 میں انہوں نے رونا پیٹنا مچا دیا اور کہ ایسا ہو رہا ہے اسی کے آگے اسی امریکہ کا نام لے کر. اور پھر انہی کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے چلے گئے کہ ہم پہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا. ان کی حکومت بھی ایسے ہی چلتی تھی کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا، جب بھی کوئی چیز کرنی ہوتی تھی سارے لوگ مجھے آنکھیں دکھاتے تھے تو پھر وہاں سے فون آتا تھا. تو ایسے تھوڑی ملک چلتا ہے. ایسے تو آپ نے دیکھ لیا معیشت کہاں پہ چلی گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ فرینڈز کنٹریز جو تھے وہ ہم سے ہٹ گئے، ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح یہ عام بات کر کے یو ٹرن لے لیتے تھے، انہوں نے آئی ایم ایف سے یو ٹرن لینا چاہا. تو ساری بات سب کے سامنے ہے. ان کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا، یہ نظریاتی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے کہ اگر یہ خود کہہ رہے ہیں، اس میں سے کوئی بات میں نہیں کہہ رہی کہ اگر میں بوزدار کو ہٹاتا تو میرے اپنے ہاں اتنے مسائل تھے کہ میں ہٹا نہیں سکتا تھا، ہر ایک مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا. اور اب بھی یہ اتنے لاچار ہیں کہ 10 ممبر والے بندے کو سی ایم بنا کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ کسی طرح جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے وہ کرتے. اور رہی بات یہ جو آپ نے گل صاحب کی بات، تو ہو سکتا ہے کہ پولیس میں کووڈ پھیلا ہوا اس لیے پولیس کو اجازت نہ ہو.
لیکن وہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام مسائل کا فوری فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ ان کو کوئی اور جو ہے حل نظر نہیں آتا. تو وہ کیوں؟ لیکن جب تک عمران صاحب کو یہ یقین نہیں دلا دیا جائے گا کہ آپ کو 2/3 میجورٹی ملے گی، وہ فیئر اور فری الیکشن نہیں ہوں گے. وہ نہیں ہوں گے. چلیں میں ابراہیم خان صاحب کی طرف جاتا ہوں، اور میں راجہ عامر عباس صاحب آ گئے ہیں اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ کے وقت کا. ابراہیم خان صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے اپنی پالیسیز کی نظر ثانی کریں. یہ تو بڑی کچھ تھوڑی سی تھریٹننگ سی ٹون نہیں ہوتی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے بھائی مان جاؤ، ورنہ مطلب اس کے بعد ورنہ ہی آتا ہے. تو یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ معاملات تو عدالتوں میں چلنے ہیں. اگر نااہلی کے حوالے سے کیس بننے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر تو وہ عدالتوں میں چلنے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب بھی وقت ہے پالیسیز بدلنے، ورنہ یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بات ورنہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو سنبھالا دے دیں، ملک کو جو ہے ایک صحیح سمت میں چلنے دیں. چلو 2018 کے الیکشنز جو تھے وہ ریگڈ ہو گئے، وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو گئی، ہم نے پتہ نہیں کرپشن کے پہاڑ گرا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ہم نے جناب مہنگائی کو بھی آسمان پہ چڑھا دیا. اب یہ آئے تھے مہنگائی کم کرنے، انہوں نے آ کے جو چاند چڑھایا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور جو 150 روپے والا پیٹرول تھا وہ بہت مہنگا تھا، اب یہ 250 روپے والا جو ہے یہ سستا ہے. ہو گیا، ان کو کرنے دیں. اب ان سے یہ پوچھیں کہ فیڈریشن میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پنجاب میں بھی سو کارڈ ان کے وہ بنائے ہوئے زور زبر سے جو ہے وہ سی ایم بھی انہی کا اپنا بیٹھا ہوا تھا. اس کے باوجود دھاندلی کی بھی انہوں نے ریکارڈ توڑے. پنجاب میں 20 میں سے 15 سیٹیں ہم لے گئے. تو اب کون سی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ریالٹی کو فیس کریں. اور یہ اگر کرپشن کے تانے ہمیں دیتے ہیں تو اس کے لیے صرف اتنے سے الفاظ ہیں کہ لوگ روز ٹاکنگ. ٹھیک ہے، جن کو انٹرنیشنل مقصد ہے کہ القاب ملے ہوئے ہیں مسٹر 10%، اور جن کو یہ ایمن فیلڈ کے اور یہ وہ اس قسم کے، اب یہ لوگ اٹھ کے ہمارے اوپر تنقید کریں گے. پچھلے دنوں کہہ رہے تھے جی مساق معیشت پہ آ گئے. اور بھائی آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ساری ایکسپرٹیز ہیں، ہم نے آ کے سنبھال دینا ہے. تو پھر اب ہمارے ساتھ مساق کی کس لیے بات کرتے؟ 13 جماعتیں تو آپ آلریڈی کٹی ہیں. بان متی کا کنبہ تو آپ لوگ ہیں، نہ کہ ہم. ابراہیم خان صاحب آج عمران خان صاحب نے اپنی بے بسی بھی بتائی کہ جب میں حکومت میں آیا تو مجھے یہ حساس ادارے جو ہیں یہ ان کے خلاف کیسز کے ثبوت لا کے دکھاتے تھے، لیکن نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. نیب کا جو ایکسیلیٹر تھا وہ بھی کسی اور کے کنٹرول میں تھا. اور پھر جو ہے اب جو صورتحال بن رہی وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے. اور جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ جو تاحیات نااہلی تھی اس کو 5 سال میں کنورٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پھر کیمپین لیڈ کریں گے اور پھر انتخابات ہوں گے. سر دیکھیں، وہ تو ہونا وہ ہے جو میرا اللہ چاہے گا. اس میں کوئی کتنی بڑی طاقت کا مالک ہو، اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. ہونا وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. صحیح. یہ man makes his own plan and man proposes, God disposes. Very right. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح. میں راجہ عامر عباس صاحب سے جانا چاہوں گا. راجہ عامر عباس صاحب، 2-3 چیزیں آپ نے عمران خان صاحب کی آج سنی بھی ہوگی تقریر جو انہوں نے کی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، بہت ساری باتیں کی. اور پھر میں سن رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی پریس کانفرنس آئی اور انہوں نے پھر چیزیں گنوائیں کہ ان کے آپ کے عمران خان صاحب کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا. اس سے ہٹ کے آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر جو وہ یوز ورڈ کر رہے ہیں، میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی بات کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. معاملات قانونی ہیں، عدالتی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوں گے. دیکھیے، عمران خان صاحب نے یہ بات ابھی بھی نہیں کی، اس سے پہلے بھی کہا کہ جناب میرے نزدیک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایشو ہے پاکستان کا، پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کے لوگوں کا، ان کی خود مختاری کا، اور سب سے بڑی بات ان کے شعور کا
کہ انہیں ایک ایسا شعور ان کے پاس ہو کہ جناب وہ اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت سمجھیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس ڈگر پہ اس انداز میں ابھی جا رہا ہے، تو اگر اس سے روکا نہیں جاتا تو پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہو، پاکستان کی جو عوام کی ایک خود اپنے اندر خودی ہے وہ ہو، اور اس کے بعد پاکستان کے جو اداروں کا اور پاکستان کا جو ایک عوام ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے، یہ تمام چیزیں شیٹر نہ ہو، اور اس ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سازش کے تحت نکالا گیا، اس کے ساتھ ایسے نہ ہو کہ عوام سمجھیں کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بالکل کنٹرولڈ ہے۔ تو جو یہ تمام باتیں ہیں وہ یہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ اس ملک کو پولیٹیکلی ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن جن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے دونوں صوبوں کی حکومتیں ڈیزالو کریں، پریشر ڈالیں کہ جی نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو، سندھ والے بھی مان جائیں کہ ڈیزالو ہوں، اور اس کے بعد نئے انتخابات میں جائیں۔ یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے نا، جس میں عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، بٹ وائی ٹو ایڈریس کہ ابھی بھی وقت ہے اپنی پالیسیز بدل، مطلب یو آر رائٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے زیادہ پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے، جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی ہوگی، اینڈ یو ول بیئر می آؤٹ، کہ اس وقت پی ڈی ایم کا صرف یہی ڈیمانڈ تھی کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ختم ہو اور ملک میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں۔ دس از کہ جو ان کا سلوگن تھا۔ لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ 27 فروری سے لے کے 6 یا 7 8 مارچ تک جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، اور 5-6 جگہوں پہ خطاب کرتے ہوئے بلاول صاحب نے بھی یہ کہا، لیکن اس وقت نہیں مانے تو پھر اب ہم کیوں مانے؟ نہیں، مطلب ایک آرگومنٹ والی بات پہ یہ آ کے تو پھر ملک کو نقصان ہوگا نا۔ آپ نے اب ہم کی بات نہیں دیکھنی، آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ عوام کو آپ نے کیسے مانیٹر کرنا ہے، کیسے گیج کرنا ہے، وہ گیج آپ نے کرنا ہے کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے گورنمنٹ جون سی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، لیکن اس کو مضبوطی کے لیے اسلام آباد سے باہر اگر اس ملک کے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس میں اس کی حکومت نہیں، اس کے بعد کے پی میں اس کی حکومت نہیں، سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، وزیر اعظم صاحب کی کابینہ جو میجورٹی انہی کی ہے، بلوچستان میں حکومت نہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پولیٹیکل رائیولری اتنی زیادہ ہو کہ وہ کسی ایسے جگہ پہ، وہ بات تو مساق معیشت کی کرتے ہیں، لیکن مساق معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو جیسے انہوں نے لیکن مطلب وہ عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ اونلی فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہی آن سے ہی سیاسی استحکام آئے گا۔ شائلہ رضا صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی تو پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے، اگر ابھی کرنا چاہتی ہیں تو کوئکلی کر دیں۔ مجھے پورا ہی ریپلائی کر رہا ہوگا۔ چلیں، میں بریک کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں، پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ کیا شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی تھیں اس حوالے، اس طرح کی باتیں تو بہت سے اور لیڈرز نے بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ان کو صرف ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں بتائیں یا عمران خان صاحب کو کے حوالے سے ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں اور ان تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ شہباز گل جو ہے اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس طرح کا ظلم کیا گیا ہے اور اتنا تشدد کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شائلہ رضا صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں وہ بھی کمپلیٹ کر دیں، اور دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل صاحب کو جتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، جتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ عمران خان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے عرصے میں 2-2.5 مہینے میں کیا کرتے رہے، کس سے ملاقاتیں کرتے رہے، کیوں کرتے رہے، اور کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج باقاعدہ زرداری صاحب کا بھی نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مولانا صاحب کی بات کی، آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی بھی بات کی، تو اس پر کیا کہتی ہیں؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی
یہ سب جانتے ہیں, IMF کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور آج جو آپ مفتہ اسماعیل کے بیانات دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ IMF سے جن کا معاہدہ تھا, ابھی تو ہم نے انٹینٹ بھیجا ہے نا, اس حکومت نے کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے یہ چیز پوری ہو جائے گی. تو معاہدہ یہی تھا کہ لیوی جو تھی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ وہ 4 سے 30 اور پھر بعد میں اس کو 50 تک لے جانی تھی. تو انہوں نے یہ معاہدے پورے نہیں کر رہے تھے جس سے پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا, اور جو فرینڈس کنٹریز تھے وہ بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی IMF سے اپنی بات پوری کر رہے ہیں یا نہیں. تو یو ٹرن ہر جگہ نہیں چلتا, تو پاکستان کو ایک معاشی استحکام کی طرف لے جانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک وہ کام کیا جائے جو اس وقت ہوا, اس میں ریویو بھی کرایا گیا اور اب اس پر عمل بھی ہوگا, اور دنیا سے مختلف جگہ سے اب ہمیں قرضہ بھی ملے گا. یہ جو آج عمران صاحب باتیں کر رہے ہیں اس سے یہ ایک دفعہ تو بیوقوف بنا چکے, جب یہ کہتے تھے کہ میں اتنا خوددار ہوں کہ میں دوسرے ملک سے قرضہ نہیں لوں گا, خودکشی کر لوں گا. قرضہ لیتے ہیں تو اپنی پوری خودداری ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو 10 سال حکومت تھی, 5 ان کی, انہوں نے 3 سال 8 مہینے میں اس کی برابر قرضہ لے لیا اور پاکستان کو بدنام الگ کیا, سی پیک پہ عمل نہیں کرایا, اور بہت جو انہوں نے ایران کے ساتھ, ایران میں ان سے خوش نہیں, سعودی عرب بھی خوش نہیں, اور اوپر سے IMF کے ساتھ یو ٹرن لے لیا. تو ہمیں کوئی بھوک نہیں تھی اقتدار کی. اگر ان کو مسئلہ ہے تو ہمیں تو پاکستان سے محبت ہے, اس کا مسئلہ ہے, ہم اس کو معیشت کو لے کے صحیح کر رہے ہیں, اور جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم انتخابات بھی کرائیں گے. صحیح. شیلا رضا صاحبہ, اسی پوائنٹ پر ایک اگر میرا چھوٹا سا سوال لے لیں کہ زیادہ تر PTI کے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ PTI کا گراف بہت نیچے جا رہا ہے, مقبولیت نیچے جا رہی ہے, PTI کے منسٹرز MNAs اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. اس جو رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد تو بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی PTI کے لیے. ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بلنڈر اس وقت کیا کہ 12 روپے اور 75 پیسے شاید بڑھائی تھی پیٹرول کی قیمت, اور انہوں نے 10 کم کر دی, جس پہ شاہد خاقان عباسی نے جب احتجاج کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا آپ اسے پورا کریں, آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. تو ہمیں صرف ریپو چیک کرنی ہے یا یہ کرنا ہے. آپ کے لیے بلوم برگ میں آپ کے لیے ہر جگہ لکھا جا رہا ہے, زرداری صاحب کے لیے تو ایک حکومت نے بات کی تھی کہ جی یہ 10% ہے, اور یہ نہیں, میں ان کو بھی جواب دے دوں کیونکہ آپ نے 2 بٹھا لیے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, بالکل میں تو کہوں گی آپ یہ راجہ عامر عباس صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں. میرے فیملی ٹرمز ہیں, لیکن جب بات کی ہے تو اس کا میں جواب دے رہی ہوں, میرے فیملی ٹرمز ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ایسی حکومت جس کو سب نے مل کے بنایا ہو اور بٹھایا ہو اور بیساکھیوں سے چلا رہے ہوں, اس کو اس وقت پہ گرائیں جب جانے میں سال رہ گیا ہو. لیکن ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا. اب رہی بات جناب شہباز گل کی, تو عمران صاحب جو بھی کھائیں, جتنا کھائیں سب کو معلوم ہے کتنا کھاتے ہیں. تو شاخانہ کے 158 جو ہیں تحائف بیچ کے کھا گئے, سستے خرید کے مہنگے بیچے, اور اس قیمت وہ بھی نہیں لگائی. سب کو معلوم ہے کتنا فارن فنڈنگ جو ہے, ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کھا گئے. اچھا, اور جو یہ پیتے ہیں سونگتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے, کون سا پرفیوم سونگتے ہیں, کیا لگاتے ہیں. بہرحال تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس سے انہوں نے جولائی 2021 میں جو ہے معاہدہ کیا, اس شخص کے ذریعے حکومت نے معاہدہ کیا جو کیبنٹ کا ممبر نہیں ہے افتخار درانی, اور کس کے ذریعے اب ڈیوڈ فینٹم سے کیا مارچ جو ہے 2022 میں, اور مارچ میں رو رہے تھے امریکہ میرے خلاف ہے, اور لابیز کر رہے تھے, وہاں پہ خرید رہے تھے. تو وہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے, لابیز ہائر کرتے ہیں فار دیئر امیج بلڈنگ اور سب کچھ. وہ تو اٹس ناٹ کہ جی آپ نے کوئی ڈائریکٹ, میں کب کہہ رہی ہوں حکومت سے معافی مانگنی ہوتی ہے. میں نے کہا پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, لیکن اگر حکومت کرتی ہے تو کیبنٹ ممبر کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر اجازت دیں تو میں ابراہیم خان صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. ابراہیم خان صاحب, یہ جو ہے کہ جی ایک سیڑھی بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب تک پہنچنے کے لیے شہباز گل صاحب کو, ایک تو اس پہ تھوڑا سا کہہ دیں کہ کیا واقعی کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں عمران خان صاحب کی جن کی ڈیٹیلز وہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر کیا مطلب, پھر تو بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے نا. تو ان کے پاس ڈیٹیلز تو ہوں گی, پتہ تو ہوگا ان کو کہ کون کون کب کس وقت ملتا رہا.
جیسے ہمارے پہلے لیڈرز بھی رات کے اندھیروں میں گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کر جا کے ملتے رہے. میں ایک تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا واپس لے کے جانا چاہوں گا. جو فرسٹ سیگمنٹ تھا اس میں آپ کہہ رہے تھے, میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی وقت ہے کہ ہم اس ملک کو سنبھالا دے جائیں. لیکن جن کو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا. میں اپنے ہی لیڈرشپ کے متعلق یہ بات کر رہا ہوں, جب تک پاکستان میں رول آف لا اور پاکستان میں سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا, جب تک ہمارے جسٹس کا سسٹم مضبوط نہیں اور انڈیپینڈنٹلی وہ اپنے فیصلے نہیں کریں گے, ہم جتنا جو مرضی کر لیں, جو پارٹی میں کہہ رہا ہوں 2/3 کیا 90% ووٹ کے ساتھ آ جائے سر, وہ جب تک لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا جو ایک ہی ادارہ ہے اس کا نام ہے جوڈیشری, جب تک ہماری جوڈیشری اپنا وہ جو ان کا اس ملک کے لیے جو کردار ہونا چاہیے اس کو 100% انشور نہیں کرتے, اس ملک میں اسٹیبلٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی درست نہیں ہو سکے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. چلیں مجھے ذرا تھوڑا سا دیکھیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پک اینڈ چوز ہے. میرا اپنا کیس جو ہے آج تک 2013 والا اس کا ڈیسیژن نہیں ہوا, جبکہ میاں نواز شریف صاحب لائف امپریزنمنٹ لے کے اور اس کے بعد لندن گئے بیٹھے ہیں. تو دس از ویری کلیئر. وہ تو اب پارلیمنٹ جو ہے جی اس کو باقاعدہ طور پر تبدیل کرنے جا رہی ہے. آرٹیکل 62 63 کی جو باقاعدہ ہے کہ جی اس میں تا حیات جو ہے نااہلی ختم کر کے صرف 5 سال یعنی کہ 1 ٹینیور جو ہے وہ نااہلی ہوگی, اور وہ ختم ہو چکی ہوگی. تو میاں صاحب آ رہے ہیں اور پھر وہ الیکشن کمپین لیڈ کریں گے. خان صاحب نے تو کہا ہے 14/10 والی رات سیلیبریشن دے دے کے آؤں, میں آپ انتظار میں ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پولیٹیکلی نپٹیں گے اللہ کے فضل سے. ابھی جب فواد چوہدری صاحب جو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں آ کے انہوں نے بڑی اچیومنٹس کون سی کی ہیں, نیب لاس کو ختم کیا ہے, اپنے 1100 ارب روپے بچائے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے, اپنا اوورسیز ہمارے سے پاکستانی ان کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جو 31 ارب ڈالر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سالانہ. چلیں فواد کوئکلی ابراہیم خان صاحب کوئکلی فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ 10 سپٹمبر تک آپ لوگ چلے جائیں ورنہ پھر بہت حالات مشکل ہو جائیں گے کنٹرول کرنا. کیا پلان کیا ہے, کیا ایگریسو؟ یہ فواد صاحب کا ان کا بیان ہے, اس کو وہی ایلیبوریٹ اس پہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے میرے سے ڈائریکٹ آپ نے سوال کیا تھا اس کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے. میرا صرف اتنی گزارش ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. زندگی میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک دفعہ جوڈیشل کر کے اسی کیس میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریمانڈ میں دے دیا جائے. بالکل صحیح. چلیں یہ اس پہ میں راجہ عامر عباس صاحب کا کمنٹ لے لیتا ہوں بیکاز ہی از اے لائر. راجہ عامر عباس صاحب, یہ جو بات کی ہے ابراہیم خان صاحب نے کہ اٹس انپریسیڈنٹڈ کہ جوڈیشل کے بعد دوبارہ فزیکل ریمانڈ دے دیا جائے, اور دوسرا جو عمران خان صاحب کا یہ جو ہے کہ ریمانڈ اس لیے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی شہباز گل صاحب سے پوچھنی ہے. ایک آڈیو ویڈیو اویلیبل ہے جس کی بیس پر کیسز بنے, اس کے علاوہ آپ سائڈ ٹریک کر کے فریش اپلیکیشنز نہیں دینی پڑتی کہ جی ان کے خلاف یہ بھی مقدمہ ہے یا یہ بھی مقدمہ ہے؟ بالکل. آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے شیلا بہن نے بھی کہا کہ وہ عمران خان پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی بات شہباز گل سے بھی بار بار پوچھے جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کھاتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے. اور مزے کی بات, ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے میں وہ آپ کے ایک اینکر بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, عمران ریاض خان, ان کے ساتھ بیٹھے تو کھانا آ گیا. تو میں کہا یہ کھانے کا یہ آج کل بڑا خطرہ پڑا رہتا ہے کہ اس کو کھانا ہے, اس کو نہیں کھانا ہے. Anyhow, this was on the lighter side. اب وہ ایکچولی عمران خان کی صاحب کی ماشاءاللہ صحت دیکھتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہوں گے نا کہ ایسا کیا کھاتے ہیں کہ ایٹ دس تفتیش میں اگر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں, جبکہ آپ کے پاس چند سطروں کی ان کی وہ سٹیٹمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یہ ان دفعات کے تحت کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا, وہ بھی عدالت نے دیکھنا ہے. آپ نے تفتیش کرنی ہے کہ جناب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی, یہ دفعات لگا دیے, ہم نے کوگنیزنس لے لیا, ہم عدالت کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں. عدالت کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے قوانین میں ہے
کہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتا ہے صرف اس کو اختیار ہے کہ وہ ریمانڈ دے سکتا ہے یا وہ کہے گا کہ اب اس کا فزیکل ریمانڈ میں نے نہیں دینا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ چونکہ اس کے بیان میں کوئی یہ ایسا کیس نہیں ہے کوئی ڈکیتی کا یا کسی اسمگلنگ کا یا نارکوٹکس کا کہ جی کوئی اور ریکوریز کرنی ہے, کوئی اور چیزیں ہم نے اس میں نکالنی ہیں, تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ مان بھی رہے ہیں تو آپ اس کو کر دیں. لیکن یہ ابھی جیسے بات کی انہوں نے ابراہیم صاحب نے کہ جناب میں خود 30 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ جب جوڈیشل ہو جاتا ہے ایک قیدی. انپریسیڈنٹ. اگر اجازت دیں راجہ عامر عباس صاحب, میں بریک کے بعد آپ ہی اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر کے پھر میں منٹس لے لوں گا شیلا رضا صاحبہ سے اور ابراہیم خان سے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. راجہ عامر عباس صاحب کوئکلی, باقی تو ٹھیک ہے, ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ اس میں کیا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جی انپریسیڈنٹ. اب چونکہ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جی بس عمران خان کو کسی بھی طریقے سے سائیڈ لائن کرنا ہے. اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کو پہلے پارلیمان سے سائیڈ لائن کیا گیا, اب کسی طریقے سے ایسی سسٹم بنایا جائے کہ جناب دس وے اور دیٹ وے اگر وہ نااہل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جی کوئی ایسی قانون سازی کر دی جائے کہ نااہلیت سب کے لیے ہو اور پھر وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو, اور جو کہ ایک اندر ڈیل ہے. غالباً عوام اب ڈیلوں سے تنگ آ چکی. صحیح ہے, بالکل. ابراہیم خان صاحب کوئک کومنٹ میں آپ پہ اس پہ بھی لینا چاہوں گا کہ یہ کہا جا یہ رہا ہے کہ جی ممنوعہ فنڈنگ سے زیادہ خوفناک کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا ہے, کیونکہ وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیے ہوئے اس میں جو پیسے ہیں. اس پر کیا کہتے ہیں کوئکلی سر؟ سر لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ دا ایشو, دس از سب جوڈس. میں اس حد تک کہوں گا. آخر میں صرف ایک بات سر کہ پاکستان کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہونی ہے, پاکستان میں ادارے مضبوط ہونے ہیں, پاکستان ایز اے نیشن آپ نے مضبوط ہونا ہے, تو پاکستان کی جوڈیشری کو ایکٹ کرنا پڑے گا ان اکارڈنس ود دا لا and the requirement of the law and the rights of the people of Pakistan should be secured at any cost. چلیں بالکل. اور اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ. اللہ ہی حافظ. شیلا رضا صاحبہ فائنل ٹیک سر. عامر عباس صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو فٹ کرنے کا مسئلہ ہے, کیا یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی گئی ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں؟ نہیں گئی نا, تو یہ تو ان کی ہی پارٹی سے لوگ گئے ہیں. دوسرا توشہ خانہ تو وہ خود اقرار کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھانے پینے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ لوگوں کو مسئلہ تھا کہ بلاول کے ناشتے کے پیسے کس نے دیے. اور یہ جو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب بے بس تھے نیب میں, تو فریال صاحبہ چاند رات کو نیب نے خود ہاسپٹل میں داخل کیا رات کے 12 بجے کے بعد. کس قانون کے تحت ان کو گھسیٹ کے رات کو جیل میں بھیجا گیا تھا؟ اس وقت تو آپ بہت اچھی جگہ پہ ہیں, ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت ہے, دوستوں کو ہے, پولیس کو نہیں ہے, بات سنی جا رہی ہے آپ کی. یہاں پہ تو زرداری صاحب کو سندھ میں مقدمہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ عمران خان کو مسئلہ تھا کہ اسلام آباد میں ہی چلے, وہ ویل چیئر پہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاتے تھے. اور یہی رندہ بردار جو ہے یہ کہتا تھا کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں. خورشید شاہ کے 13 لوگوں کو فرنٹ مین کہہ کے گزارا, لیکن خورشید شاہ کو رہائی نہیں تھی. اسپیکر صاحب کو آپ صاحب دیکھا کہ کس نے کس طرح کیا. تو کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی رات, لیکن عمران کے پیچھے ہمیشہ اس کی پارٹی کے لوگ پڑے, ہم نہیں پڑے. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, ابراہیم خان عباس صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.